मिर्जा रियाज के अफसानों के मजमूए बेआब समंदर की एक खूबसूरत कहानी। बंद गम। ताहिरा के शौहर का तार था। ताहिरा को 24 घंटों के अंदर ससुराल ना भेजा गया तो वो उसे तलाक भेज देगा। ताहिरा का उम्र रसीदा बाप, जो पहले ही ब्लड प्रेशर का मरीज था, गम और गुस्से से कांपने लगा। तो ये कमबख्त वहां से लड़कर आई है। उफ। उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए कहा, आप अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करें, मैं उसे समझा लूंगी। उसकी दूसरी बीवी ने फिक्रमंद लहजे में कहा, मैं तो अब एक ही दफा आराम करूंगा, कब्र में जाकर। वो गुस्से से कांप रहा था। आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया है। जहन्नुम में जाए इंजेक्शन, और लानत है ऐसी जिंदगी पर। फिर वो अपने आप से बातें करने लगा। अब मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या क्या बातें ना करेंगे? मेरी साख तौकीर और इज्जत को बट्टा लग जाएगा। मेरे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी हस्ती, मेरी हैसियत, मेरा वक़ार सब दागदार हो गए। आप गमज़दा ना हो। ताहिरा ऐसी नहीं है। माशाल्लाह अच्छी खासी तालीम याफ्ता है, सुघड़ और सलीका शार है, समझदार है। कोई गलत फहमी हो गई होगी। वो आपका बेहद एहतराम करती है। वो यकीनन अपने ससुराल चली जाएगी। मैं अभी उससे बात करती हूँ। तो सुनो बेगम, या तो उसके ससुराल जाने की खबर मुझे मिलनी चाहिए, या फिर उसकी मौत की। और अगर ऐसा ना हुआ और मेरे घर में तलाकनामा आया, तो समझ लेना वो मेरी मौत का परवाना होगा। घर से निकलकर वो मस्जिद की तरफ चल दिया। उसका ख्याल था बारगाहे ईज़्दी में वो अपनी चहेती और नाज़ो-नेम में पली हुई बेटी के लिए दुआ करेगा। वो सख्त परेशान था। ताहिरा वहां से आखिर क्यों चली आई थी? 3 बरस उसकी शादी को हो गए थे, और इस अरसे में उसने कभी भी कोई शिकायत न की थी। उसकी सौतेली माँ कमरे में दाखिल हुई तो ताहिरा सूटकेस में कपड़े रख रही थी। उसका 2 साल का बच्चा पलंग पर गहरी नींद सो रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया है अम्मी, उसने अपनी माँ को सामने आते देखकर कहा। मुझे खुशी है कि तुम जाने के लिए तैयार हो और यूं अपने अब्बा की ख्वाहिश का एहतराम कर रही हो। यकीन जानो उनका गुस्सा और इस्तराब सिर्फ इसीलिए है कि वो तुम्हारे घर की बर्बादी नहीं देख सकते। वो चुपचाप सुनती रही। वो तुम्हें हमेशा आबाद और सुखी देखना चाहते। तुम्हारे खत को देर हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। मुझे अब्बा जान से कोई शिकायत नहीं रही। वो तो बहुत ही अच्छे हैं और ठीक ही तो सोचते हैं। बेटी के लिए तलाक मामूली बात नहीं होती, एक संगीन हादसा होता है, और खास तौर पर उन जैसे रिवायत पसंद और वफादार इंसान के लिए। और मैं इनका मान टूटने नहीं दूंगी। उसकी माँ उसे समझाती चली गई। झगड़े तो हर घर में होते हैं, हर रोज जख्म लगते हैं, मगर फिर मुंतमिल हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कोई ऐसा जज्बाती फैसला कर लो जिससे जख्म मुंतमिल होने की बजाय नासूर बन जाए। मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। दरअसल मैंने कोई फैसला किया ही नहीं। मुझ पर भरोसा रखो बेटा। मैं तुम्हारी सुतीली माँ जरूर हूँ, मगर मेरा तुम्हारे साथ एक और रिश्ता भी है, इंसानी रिश्ता, औरत होने का। और इस नाते से मैं तुम्हारे कर्ब में शरीक हो सकती हूँ और उसे समझ सकती हूँ। मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक यही सोचती रही, मैं किसे अपने दिल का हाल सुनाती। वहां कोई दूसरा सुनने वाला न था। यहाँ सुनाने आई थी, मगर जिसे सुनाने आई थी उसने कानों के साथ साथ दिल के दरवाजे भी बंद कर लिए। मैं जानती थी मेरे इरादे को जानकर अब्बा को सख्त सदमा पहुंचेगा, कि जिस नस्ल से उनका ताल्लुक है वो पूरी नस्ल इस मामले में बड़ी हसास और जूद रंज है। ये नसीहत करके अपने घरों से रुखसत करते हैं कि देखो तुम्हारा हकीकी और आखिरी घर अब ससुराल का घर है।
میں پھر بھی ابا کے گھر چلی آئی، اس اعتماد کے ساتھ کہ میں اپنے تعلیم یافتہ اور دانش مند باپ کو سب کچھ سمجھا سکوں۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان کی فکر کو بدل سکوں، مگر ان کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہر نسل کی اپنی سوچ ہوتی ہے جو اس کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ مگر میں جو تیار ہوں تمہارا دکھ سننے کے لیے، مجھ سے کہو۔ میں آپ سے نہ کہہ سکوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ غم گساری کا وہ عظیم ناطہ جو میرے اور آپ کے درمیان آج قائم ہوا ہے آج ہی مر جائے۔ آپ میرے خیالات اور ابا کے نظریات کے درمیان ایک پل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری سوچ کا بوجھ آپ برداشت نہ کر سکیں اور یہ پل بھی ٹوٹ جائے۔ مگر میری بچی، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کاش تم مجھے کچھ بتا سکتی، تم مجھے اپنا سمجھ سکتی۔ اس کی ماں نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا۔ امی، اس نے کہنا شروع کیا، میں نے اس گھر میں 3 سال نہیں گزارے، 3 صدیاں گزاری ہیں۔ ذلت، رسوائی، شکست و ریخت کی 3 صدیاں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس نے سوچا وہ اپنے کرب میں اپنے باپ کو شریک نہ کرے گی۔ اس کی ماں اصرار کرتی رہی مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ تو تم مجھے کچھ بتائے بغیر ہی یہاں سے چلی جاؤ گی؟ جی، آپ کو بتائے بغیر، ابا کو بتائے بغیر، اور اب جب کہ میں سسرال جا ہی رہی ہوں تو اب بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ گراں بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزر گیا جسے طاہرہ نے توڑا۔ اس کی آواز میں اب وحشت کی بجائے ملائمت تھی۔ امی، ابا جان کب گھر لوٹیں گے؟ کیا وہ مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے بھی نہ جائیں گے؟ وہ ضرور اپنی بیٹی کو چھوڑنے جائیں گے، نماز پڑھنے گئے تھے، اب آتے ہی ہوں گے۔ مگر اتنے میں تم کچھ کھا پی لو، سفر لمبا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ طاہرہ ابھی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ انجن نے وسل دی تھی۔ باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی بات نہ ہو سکی۔ اسٹیشن تک تانگے میں آتے آتے باپ نے وہی رسمی نصیحتیں اور وہ تمام روایتی باتیں جو ایسے موقعوں پر کی جاتی ہیں طاہرہ سے کی۔ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، سعادت مند اور نیک بیٹیوں کا اصلی گھر سسرال میں ہوتا ہے۔ ساس سسر کا احترام ماں باپ کی طرح کرنا چاہیے۔ شوہر کے گھر میں تکلیفیں بھی ہوں تو انہیں بڑے حوصلے اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ گھریلو زندگی کے سکھ کے لیے اگر اپنے آرام کی قربانی بھی دینا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ قربانی؟ وہ اپنے ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ قربانی صرف عورت ہی کو دینا چاہیے، مگر وہ کسی ناخوشگوار بحث میں الجھ کر اپنے باپ کے لیے کسی تلخی کا سامان پیدا نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو جاتے وقت انہیں یہ احساس دینا چاہتی تھی کہ اس نے اپنے مقدر سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ گاڑی چل دی، اس کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ مان اسے محسوس ہوا کہ اس کے ابا کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ سفر لمبا تھا اور گاڑی پوری رفتار سے حرکت کر رہی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا جیسے سفر ختم ہو گیا ہو۔ ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی ایک ویران سے اسٹیشن پر رکی۔ اس کے علاوہ کوئی مسافر وہاں نہ اترا۔ باہر ایک تانگا کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت اور گرمیوں کی جلجلاتی ہوئی دھوپ تھی۔ گلیاں اور بازار دور دور تک سنسان تھے۔ وہ تانگے میں بیٹھ گئی۔ گھر زیادہ دور نہ تھا۔ تانگے سے اتر کر اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے پاؤں تلے دہکتے انگارے ڈال دیے ہوں۔ اس کے دیور نے کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے فاتحانہ انداز میں کہا، الٹیمیٹم پورا ہونے میں تو ابھی 6 گھنٹے باقی ہیں، بہت جلدی کیا آنے میں۔
بڑا نخرہ دکھا کر گئی تھی، باپ نے پناہ نہیں دی بیٹی کو، 2 دن بھی نہ رکھا پاس۔ اور ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ اس کے چیچک زدہ چہرے پر پھیل گئی۔ طاہرہ کے وجود میں باد سموم چلنے لگی۔ گھر کے تمام لوگوں کے چہروں پر نفرت تھی، تضحیک تھی۔ کسی نے اس سے بات نہ کی اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دی۔ اس کا شوہر شاید گھر میں نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے نیم تاریک زندہ میں چلی گئی۔ اس کی چھوٹی نند سب سے نظریں بچا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ بھیا نے سب کو آپ سے بات کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب تک آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے سے معافی نہیں مانگ لیتی اس وقت تک آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اس کی بات سے طاہرہ کو ایک دھکا سا لگا۔ انا کے زخم تو پہلے بھی اس نے کھائے تھے۔ اس قسم کے ذہنی اور قلبی صدمات سے تو وہ پہلے بھی کئی بار گزری تھی۔ شکست و ریخت کا عمل تو پچھلے 3 سالوں سے اس کے اندر جاری تھا، مگر یہ سزا جو آج اسے ملنے والی تھی کتنی خوفناک تھی، کتنی ذلت آمیز۔ آخر اس نے ایسا کون سا جرم کیا تھا؟ گھر کے سب لوگ کھا پی کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ان کی باتوں اور کہکہوں کی آوازیں بند دروازوں کو چیر کر آ رہی۔ اس کا تھانے دار خاوند ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہولے سے وہ اپنے کمرے سے نکلی، لہجہ بھر کے لیے صحن میں رکی اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر آ گئی۔ سورج اس وقت سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ طاہرہ کے ابا رات کی نماز پڑھ کے گھر لوٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ کا تار؟ ڈاکیے نے تار ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ تار لے کر وہ روشنی کی طرف لپکے۔ بیٹی کے خیریت سے پہنچنے کا ہوگا، ان کی بیگم نے اندازہ لگایا۔ طاہرہ کے ابا کا رنگ زرد پڑ گیا، کیسر کی طرح۔ تار ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا اور بڑی نحیف اور کمزور آواز میں انہوں نے کہا، طاہرہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یا اللہ! ان کی بیگم سر تھام کے بیٹھ گئی۔ میرے خدایا! لکھا ہے کوٹھے پر سے چھلانگ لگا دی۔ بڑی دیر بعد طاہرہ کے باپ نے کہا، کمینوں نے خود ہی دھکا دے دیا ہوگا، قاتل کہیں کے! وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی۔ طاہرہ کے ابا کی حالت خراب ہونے لگی تو انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ اس وقت تو وہاں جانا ممکن نہ تھا کیونکہ 24 گھنٹوں میں وہاں کے لیے صرف ایک ٹرین چھوٹتی ہے۔ رات گئے وہ نیند سے جاگے اور کہنے لگے، بیگم ہم طاہرہ کی میت کو یہاں لے آئیں گے۔ اب میت کو لا کر آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنی بیگم کی بات میں خوفناک طنز کو سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا، صبح ہونے میں ابھی کتنی دیر ہے؟ ابھی بہت دیر ہے، آپ سو جائیں تو اچھا ہے، آپ کے اعصاب پر گہرا اثر ہے۔ بیگم، طاہرہ نے تمہیں کچھ بتایا تھا اپنا غم؟ وہ جسے بتانے آئی تھی اس نے سننا گوارا نہ کیا۔ میں نے سننا چاہا تو مجھے بتانے پر وہ تیار نہ ہوئی، اس نے بڑے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر اس نے اتنا خوفناک، اتنا المناک قدم کیوں اٹھایا؟ وہ مجھے لکھ دیتی، اسے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، شاید میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ وہ یہی بتانے تو ہماری طرف آئی تھی، مگر آپ نے اس کی بات سننا گوارا نہ کی۔ اب آپ آرام کریں، صبح سفر کرنا ہے۔ بیگم، کیا ہم زندگی بھر یہ نہ جان سکیں گے کہ ہماری بیٹی کو کیا غم تھا، کیا دکھ تھا؟ یہ سزا اس نے ہمیں کیوں دی؟ مجھے کوئی بتا دے، اب بھی بتا دے اسے کیا غم تھا۔ اور پھر موٹے موٹے آنسو ان کی بے نور آنکھوں سے ٹپا ٹپ گرنے لگے اور صبح تک گرتے چلے گئے، اور ابھی جانے کتنے دن، کتنے ماہ و سال، کتنی زندگی انہیں اور رونا تھا۔